तअब्बुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़हुव यराक। फरमाया इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देखते हो, और अगर ये कैफियत नहीं तो यकीन के दर्जे में आओ कि अल्लाह तुम्हें देखता है, क्योंकि जब बंदे को ये पता हो कि कोई मुझे देख रहा है तो उसके अंदर यकीन। और बयान क़िबला पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह का है, तो लेट्स सी चलते हैं, शाह साहब का बयान भी सुनते हैं और क़िबला हाजी साहब से नाते भी सुनते हैं। तो लेट्स सी वो भी आ रहे हैं, और कहाँ आ रहे हैं? बड़ा बोर्ड, बहुत ही मशहूर इलाका है, बड़ा बोर्ड पे महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और आज है बिस्किल आमद क़िबला मन क़िबला हाजी साहब यानी कि अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी साहब, जिनकी नाते बहुत शौक़ से सभी सुनते हैं। तो लेट्स सी वो भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हे गाइस, वेलकम टू दीनी ब्लॉग। चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। आए यहाँ से वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो आ जाएँ फाइनली यहाँ से वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ दोबारा से महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और आज है बिस्किल आमद क़िबला मन क़िबला हाजी साहब यानी कि अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी साहब, जिनकी नाते बहुत शौक़ से सभी सुनते हैं। तो लेट्स सी वो भी आ रहे हैं, और कहाँ आ रहे हैं? बड़ा बोर्ड, बहुत ही मशहूर इलाका है, बड़ा बोर्ड पे पाक कॉलोनी, तो वहाँ पर आए हैं। तो लेट्स सी चलते हैं। और बयान क़िबला पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह का है, तो लेट्स सी चलते हैं, शाह साहब का बयान भी सुनते हैं और क़िबला हाजी साहब से नाते भी सुनते हैं। तो लेट्स सी फटाफट वहाँ चल के कंटिन्यू करता हूँ। चैनल पे अगर नहीं हो तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि ऐसी डे बाई डे और मज़ीद अच्छे कंटेंट आप लोगों को मिल सकें। तो लेट्स सी चलते हैं, कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, और आज मैंने दोबारा से फिर लोकेशन चेंज की है पार्क की। ये भी है बेसिकली साइमर बिन बिलास में ही पार्क, लेकिन ये कि यहाँ का भी लुक देख लें आप लोग। लोकेशन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आउटस्टैंडिंग है, और माशाल्लाह बहुत ही पीसफुल माहौल है यहाँ का भी। देखें, हवाएं धीमी धीमी हवाएं चल रही हैं, भीनी भीनी से खुशबू भी आ रही है, और सिर्फ चिड़ियाँ और कौवों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ। और मैं यहाँ पे अकेला पार्क में घूम रहा हूँ, वहाँ पे बच्चे 2-3 बैठे हुए हैं। बस मैंने कहा कि आप लोगों को इंट्रो वगैरह बनाऊँ और एंटरटेनमेंट करूँ, फुल एंटरटेन करूँ। इसी बहाने आप लोग सब्सक्राइब तो करें, सब्सक्राइब करते ही नहीं आप लोग। सब्सक्राइब कब तक नहीं करेंगे? सब्सक्राइब करके देखेंगे ना अगर, इंशाल्लाह मज़े को भी मज़ा आएगा। 2 बच्चे हैं और दोनों शहीद हो गए। और फिर अलग बात है, हुजूर को बदरिए वही इतना दी गई तो हुजूर ने दुआ कर दी तो 2 मदद जिंदा। इमाम के शेर सुनो, मातम घर में, मातम घर में एक नजर में, मातम घर में एक नजर में, शादी शादी जैसा उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, और हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान होकर।
نبی کے شہدائی تو قبر میں تو پہنچ تیری کیا پھر نوازی ہوگی تجھ پر مرقد میں بندوں کو تھپک کر در در بندوں کو تھپک کر میٹھی سنا دے آپ کو آئی ہوگا لیکن آپ کو یاد دلاؤں گا کبھی ایسا ہوتا کٹھے بیٹھے اچھا ہونا آنکھیں بند ہونا شروع ہوئی دوسری پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت ناز کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے شجاعت ناز کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے مسلسل زمان درد کو کر دو دوا کرو درد کو کر دو دوا کرو مظہر حق ہو تم مظہر حق ہو تم مظہر حق ہو مظہر حق ہو تم میں ہے ظاہر خدا تم میں ہے ظاہر خدا سوچتے ہیں رکن شامی سے ملی وحشت شام غربت اب مدینے کو چلو صبح دینار دیکھو
मुनाफिक कभी भी इसको पेट भर के नहीं पी सकेगा, पेट भर कर सिर्फ मोमिन पिएगा। और हुक्म भी ये ना जितना पी सको, जब तक के बंदा फुल ना हो जाए पिए, खूब पिए, शिफा है। ज़मज़म शरीफ में एक और बात बताऊं मैं, एक दफा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ज़मज़म के कुएं से पानी निकाला और उस पानी में अपना लुआब डालकर दोबारा ज़मज़म बनाया। तो उस पानी के अंदर क्या है? ज़मज़म में हुजूर का लुआब मुबारक भी है, ज़मज़म शरीफ। और दबा के पियो, पेट भर के पियो, जहां जहां उतरना उतरने दो, शिफा ही शिफा। और जिस मकसद के लिए पियो, ये ज़मज़म उस लिए है जिस लिए इसको पिए। इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है। इमाम कहते हैं हाजियों, आबे ज़मज़म तो पिया वो खूब बुझाई प्यासे, आओ छूते शगे कौसर का भी दरिया, बात लिखी है कि अल आदत के पास एक दोस्त ने मदीना शरीफ से खत लिखा और खत में लिखा कि मुझे 50 रुपए की अशद जरूरत है, मुझे आप भेज दें। और खत मिलने के बाद दिन गुजरते गए, हालात के पास एहतमाम न हो सका, यहाँ तक कि आखिरी दिन आ गया, आखिरी दिन। तो अल आदत कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो है ही नहीं, आप ही की बातों में पेश करते हैं, मेरे पास है नहीं, आप ही की बातों में पेश करते हैं, किसी के नहीं मानते। जब उनका बंदा हो जाए तो अपने दिल का है उन्हीं से आए, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सफर। वो लगी है कि अब उस दरके को नाम चारा इतनी देर में हसनैन भतीजे ने आके इतला दी कि मुंबई से शेख इब्राहिम मिल गए। कहा मैं उनसे मिलने गया, अब मेहमान नवाजी की मस्जिद को गए हैं तो जाते जाते एक लिफाफा पेश किया। उस लिफाफे को जब मैंने खोला तो उसके अंदर 50 नहीं थे, 51 थे। 50 रुपये नहीं थे, कितने थे? 51 थे। इमाम कहते मेरे मांगे 50 से मिले 51। हाँ, मैंने जरा गौर किया तो पता चला कि 1 रुपये का मनी ऑर्डर का खर्चा भी है। उनके हो जाओ, हर एक शे चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन में ना एहसान बनाए। हाँ, तो उनके हो जाते हैं, फिर कहीं और जाते हैं, जरूरत पड़ी तो कहते हैं ले खबर चल के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर चल के गैरों की तरफ ध्यान
ہوا کرتا ہے الحمدللہ. لیکن ایک بیداری کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں, تو امام حسن کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بولیے بنیاد ہے, ہر چیز کی ایک بنیاد ہے. فرمایا کل شیء اساس, وہ اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحب اہل بیتہ. تو دین کی بنیاد مطلب کیا ہے کہ تمہارا کلمہ خدا کی بارگاہ میں مقبول, تمہاری عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول کب ہوگی کہ جب اہل بیت کی محبت ہوگی اور اصحاب کی محبت ہوگی. یہ عام ذکر نہیں ہے. میں ایک اور حدیث پاک کی طرف آگے بڑھتا ہوں. صحیح حدیث امام حاکم نے طبرانی نے نقل کیا ہے اور حسن حدیث صحیح ہے. مجھے بتائیے روئے زمین پر جو پاکیزہ اور محترم جگہیں جو مسلمانوں کے دل کے اندر ہے, جو وہاں سے آ جائے بندہ اس کو چومتا ہے, حرمین شریف ہے. اللہ رب العالمین مسجد الحرام کی اس عزت کو ہمیشہ قائم رکھے, مسجد نبوی کی عزت کو ہمیشہ قائم رکھے. اللہ اس کے خراب کرنے والوں کی شر سے اسے دور کرے. میرے دوستو بزرگوں, تو روئے زمین پر جو عزت والی جگہیں اہل اسلام کے نزدیک ہے وہ بیت اللہ ہے. کیا ہے بولیے؟ بیت اللہ شریف. وہ جگہیں جو ہیں وہ عزت و وقار والی جگہیں ہیں. رسول کریم فرماتے ہیں یہ تو اگر کوئی ایک عمرہ کر کے آ جائے تو سارا گاؤں اس کے پاس آ کر دعائیں کراتا ہے کہ تو بیت اللہ دیکھ آیا, تو صفا مروہ ہو آیا, تو مطاف کے چکر لگا آیا. بولو سبحان اللہ. جو لگا آئے ہیں ان کے صدقے اللہ ہمارے لیے راہ کھولے. اور ظلمن جن کے لیے بند ہوئے ہیں, ظلمن بند ہوئے ہیں, اللہ پنجتن پاک کے صدقے ذکر کے صدقے ان کے لیے راحت آسانی اور کشادگی عطا فرما دے. اب دیکھیے ایک چکر اگر کوئی لگا کر آ جائے حرم کا, لوگ آتے بھی عمرہ شریف سے آئیں, حج سے آئیں, کعبے سے گھوم کر آئیں, لیکن حضور فرماتے ایک شخص وہ ہے جس نے پوری زندگی حرم میں گزار دی. ایک چکر حرم میں مطاف میں. توجہ, یہ باتیں ہمیشہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. اب میں چند باتیں اپنے اور آپ کے دلوں کو چارج کرنے کے لیے, سعادت بخشنے کے لیے, جو کونوا مع الصادقین اور اتقوا اللہ کی تعبیر ہے, اس کے لیے عرض کرنا چاہوں گا. میرے دوستو بزرگوں, اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کی اصل میں سے ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اللہ رب العالمین کے کلام میں ان کی پاکیزگی, ان کے عقیدے کی محبت نہیں کرتا تو خدا کی رحمت کا حقدار ہے. آ میرے قریب, میں تیرے دعا کروں. سرکار نے دعا کی, کہنے کہ صبح ہونا تھا, نیکی کا جذبہ بھی بڑھ گیا, گناہوں سے نفرت ہو گئی. اب یہ بات اس عام آدمی نے کیا, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. سروکار امام احمد جیسے لوگوں پر ہے کہ جو امت کا امام ہے وہ ریجیکٹ نہیں کرتے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ کر رہا ہے, بلکہ آپ پر کیفیت آئی. اپنے شاگرد سے کہا کہ اسے لکھو. کیا فرمایا امام احمد نے؟ فرمایا اسے لکھو کیونکہ یہ بڑی نفع بخش بات ہے. یہ ذکر آپ دیکھیے کہ سرکار نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ رحمت اس بندے کے اوپر کیسے آتی ہے. یہ مقام صحابہ کا. امام حسن مجتبیٰ کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. علامہ امام ہندی علیہ رحمہ نے کنز العمال میں تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک. فرمایا عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو, اور اگر یہ کیفیت نہیں تو یقین کے درجے میں آؤ کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے. کیونکہ جب بندے کو یہ پتا ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر یقین اس ذات کا رہتا ہے, اور پھر وہ حرکت نہیں کرتا. لیکن اس حدیث کو سننے کے باوجود ہمارے اوپر وہ کیفیت یقین کی, قبر کی, آخرت کی ہوتا ہے. ہمیں یقین ہوتا ہے آخرت کا, الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اللہ کے محبوب کے صدقے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, یقین آخرت ہوگی, لیکن ہمارا یقین ڈیلے ہوتا ہے. اب پتہ نہیں کب قیامت آئے, کب موت آئے. یہ ڈیلے جب ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں نا تو اس وقت ہمارے عمل کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے. اور اولیاء کا یہ کہ بس ابھی موت آنے والی, ابھی میں نے فجر پڑھی ہے, ظہر نہیں ملے گی مجھے. وہ قبر و حشر اور اللہ کے حضور حاضر, عدم مزار کا یقین چاہیے. مہمان آتے رہیں گے, ذرا توجہ رکھیے. منع زیارت کے لیے عدم مزار کا یقین چاہیے. یعنی اگر آپ کہیں یہ مزار نہیں ہے تو پھر اس کا یقین چاہیے. یقین کے مطابق مطلب کیا ہے؟ قطعی دلیل چاہیے. لیکن فرماتے ہیں اور جواز زیارت کے لیے ایک روایت, ادھر نہ جانے کے لیے یقین اور یہاں جانے کے لیے ایک روایت. فرماؤ اور عمر عثمان علی ہے. قرآن نے ان کو وسط کہا, امت وسطا. وسط کہتے ہیں عدل کو, انصاف کو. جب ترازو کے دونوں تھالیاں برابر ہو جائے تو آپ کہتے ہیں یہ تو بڑا منصف آدمی ہے, کیونکہ ترازو برابر. اس کو کہتے ہیں عدل, بیلنس, عدل.
اور اس کو کہتے ہیں انصاف. تو اللہ نے حضور کی امت کو کیا ٹائٹل دیا قرآن میں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وید میں کیا لکھا ہوا ہے تو خمینی نے کیا لکھا ہے, تو وید اور خمینی کو ہم نہیں مانتے, ہم قرآن کو مانتے. قرآن کہتا ہے وہ کذالک, اور اسی طرح جعلناکم, ہم نے کر دیا امت وسطا, تمہاری امت کو امت وسط. اور یہ وہ امت ہے کہ خیر, یہ وہ امت ہے جو خیر ہے, جو خیر ہے. تو جس کو قرآن نے خیر کہا, جس کو قرآن نے عدل کہا, اس سے مراد کون؟ وہ طبقہ جو نبی سے دین لے رہا تھا. میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ ہم بس یہ آیت پڑھ کر نکل جاتے ہیں کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ. تو میں نے ایک دن میرے دوستوں اور میری بہنوں میں نے غور کیا کہ اللہ کیا کہنے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو رہا ساجد. تو پھر میں نے قرآن کھول کے اس مقام کو پڑھا, اس کے پیچھے کے کانٹیکس کو پڑھا. یہ بات کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بات کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تم مومن تو ہو لیکن ماحول بھی ستھرا رکھو تاکہ تم اس ماحول کی تازگی سے اپنے ایمان کو تازہ رکھو. اور آج کے دور میں اسی کو اجتماع کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں جلسوں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سنگت صادقین ملتی. کتنا پیسہ آپ نے خرچ کر دیا, یہ کر دیا, پہاڑ بھی اٹھا سکتا ہے. اس ترتیب سے ان کے لیے گالیاں دینا, ان کے لیے برائیاں کرنا, ان کے لیے منصوبے بنانا, اس لیے ہمارے نزدیک یہ عقیدہ. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کچھ سادہ سی باتیں جلدی جلدی کرتے ہوئے آپ کے ساتھ. غوث اعظم کے ایک مرید ہیں اور شاگرد ہیں, فقہ حنبلی کے امام ہیں علامہ موفق الدین ابن قدامہ, جن کی کتاب المغنی ہے. غوث اعظم کو تو آپ نے سنا ہے, ذرا اس علمی رنگ سے بھی ذرا سنا. علامہ سمعانی جو اسماء الرجال کے امام ہیں, جن کی کتاب علم الانساب ہے, یہ بھی غوث اعظم کے شاگرد ہیں. اور علامہ موفق الدین ابن قدامہ, جس طرح ہمارے وہ فتح شامی ہے نا, بھئی حنفی کتاب سے آپ ذرا فتویٰ دیں تو فتح عالمگیری لے آتے ہیں, فتح شامی لے آتے ہیں, فتح رضویہ لے آتے ہیں. اسی طرح فقہ حنبلی کے اندر زیادہ مسائل پر پڑھنے پڑھانے کی جو کتاب ہے المغنی, اس کے مصنف کون ہے؟ علامہ موفق الدین ابن قدامہ. یہ غوث اعظم کو آخری عمر میں انہوں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ اس کی رقت ہمارے دلوں میں آ جائے, وہ پورا مفہوم و منظر ہمارے دلوں میں آ جائے کہ سرکار کریم کی زبان مبارکہ سے دعا کے اختتام پر کیا کلمات نکلتے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی گائز, سو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ سو یو آر آلسو انجوائے. چینل پہ نہیں ہوئے تو لازمی سبسکرائب کریں, بیل آئکن لازمی پریس کریں. اوکے, اللہ حافظ.